مجھے دین اسلام سے پیار ہے، 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 مجھے دین اسلام سے۔ تقریب میں ہم آگے بڑھتے ہوئے میں جناب مولانا منیر احمد یوسفی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ احترامی انسانیت اور باہمی رواداری پہ خطاب فرمائیں۔ جناب مولانا منیر احمد یوسفی صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، حقیقی آمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ اس ٹیکنالوجی کے دور میں ہم صرف مسلمان ہی نہیں ہیں، ٹیکنیشین بھی ہیں۔ ہر بندہ جو ہے اس ٹیکنالوجی کو سمجھ رہا ہے، اور اس ٹیکنالوجی کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ سسٹم جو لگے ہوئے ہیں اس میں کوئی لائیو ہے، کوئی ریکارڈ کر رہے ہیں پروگرام۔ جو لائیو سسٹم چل رہے ہیں، اس پروگرام کو پوری دنیا میں لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت۔ اس ٹیکنالوجی پر ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ ٹیکنالوجی صحیح کہتی ہے، لیکن اس سے پہلے 1450 سال پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں فرمایا، اے پیارے صحابہ کرام، جب جمعۃ المبارک کا دن آیا کرے تو مجھ پر کثرت دوسی پڑھا کرو۔ لیس من عبد یصلی علیہ الا بلغنی صوتہ سکانا، فرمایا کوئی کہیں مجھ پر دروسی پڑھتا ہو اس کی آواز مجھے مدینہ سے پہنچ جاتی۔ ابھی یہ سائنس کی انوینشنز نہیں ہوئی تھیں، لیکن روحانیت سائنس سے بھی آگے ہے۔ اس ٹیکنالوجی کی آواز آسمان کے نیچے نیچے ہے، روحانیت کی آواز آسمان کے پیچھے پیچھے بھی ہے۔ ٹیکنالوجی کی آواز زمین کے اوپر اوپر ہے، روحانیت کی آواز زمین کے نیچے نیچے بھی ہے۔ پیارے نبی کریم رؤوف رحیم علیہ الصلاۃ والسلام و تحیۃ و ثنا نے ہم پر کتنا احسان ہے ان کا، اور اللہ پاک نے کتنا کرم فرمایا ہے۔ جب آپ کو اللہ پاک نے بھیجا تو فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، indeed there has come to you a noble messenger, holy prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, azizun alayhi ma anittum, you're falling into hardship, grieves him۔ فرمایا تم پریشانی میں ہوتے ہو، مشقت میں پڑتے ہو، پریشان وہ ہو جاتے ہیں۔ غور کریں میرے پیارے مسلمان بھائیوں، تکلیف مجھے آتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے پریشان وہ ہوتے ہیں۔ اب میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں اور ان اسٹوڈنٹ سے سوال کرتا ہوں، یہ جو ہم ایک دوسرے کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، اذیتیں پہنچا رہے ہیں، بے قصوروں کو مار رہے ہیں، کیا کیا کچھ کر رہے ہیں، یہ کن کو تکلیف دے رہے ہیں؟ کلمہ پڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے رہے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہے؟ تو جب میں نے کسی کو تکلیف دی ہے، نہ میں نے اس کو تکلیف نہیں دی، میں نے اپنے نعوذ باللہ نعوذ نبی پاک کو تکلیف دی ہے، تو کیسا میں کلمہ پڑھنے والا ہوں؟ ہمارا دین تو یہ سکھا رہا ہے، بخاری شریف پڑھیں، انسان تو انسان، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیوانوں سے محبت سکھائی ہے، جانور کے منہ پر مارنے سے منع کیا ہے۔ ہم تو پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں، چیتھڑ اڑا دیتے ہیں، بچوں کو مار رہے ہیں، اپنی بہنوں کو بیوہ کر رہے ہیں، ماؤں کے سہاگ چھین رہے ہیں، بیٹیوں کو بے آسرا کر رہے ہیں، اور پھر دعوے بھی کر دیتے ہیں یہ کام ہم نے کیا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سنیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو پاؤں میں کانٹا گرا ہوا ہے، اس پر فرماتے ہیں جو راستے سے کانٹا ہٹائے گا اس کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ پیارے دوستوں بزرگوں، چونکہ ہمارے اس انسٹیٹیوشن میں خواتین بچیاں بھی پڑھتی ہیں، اس لیے کچھ تھوڑا سا ان کو بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان کا کیا حال تھا ہماری پیاری پیاری بیٹیوں کا جب ہمارے آقا دنیا میں تشریف لائے۔
لوگ بچوں کو زندہ دفنا دیتے تھے اور 9 بچے عورتوں سے نکاح کرتے تھے، اور جب وہ مر جاتا تھا اس کا بڑا بیٹا جس ماں سے چاہتا نکاح کر لیتا سوائے اصلی ماں کے. لیکن جب میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے بچیوں کو گڑے سے نکالا، ان کو مقام دیا، فرمایا جس کو رب کائنات 3 بیٹیاں عطا فرمائیں، ان کی تربیت کی، انسان بنا دیا، اخلاق کی اقدار سکھائیں، تہذیب و تمدن کے نور سے اس کو منور کر دیا، یہ 3 بچیاں کل قیامت کے دن اپنے والدین کی شفاعت کر کے جنت میں لے جائیں. وہ دور جاہلیت میں دفن کی جا رہی ہے اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان کو عزت بخشی جا رہی ہے. ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتنا نوازا ہے، کتنا نوازا ہے، ہمیں جوڑا ہے، توڑا نہیں ہے. آج دنیا توڑ رہی ہے، اسلام کے میسج کو بھول رہی ہے. آقا علیہ السلام نے جوڑا ہے. کیسے جوڑا ہے؟ کتنا ظلم ہوتا تھا مکہ مکرمہ میں، کتنا ظلم ہوتا تھا. اللہ پاک ہجرت کو حکم فرمایا، مدینہ منورہ آ گئے. اب مدینہ منورہ والے جو لوگ تھے وہ ویسے اسٹیٹ کے لحاظ سے اجنبی تھے، دین کے لحاظ سے متفق تھے. تو آپ نے محبتوں کا اظہار کیسے فرمایا؟ مواخات کا عظیم کام فرمایا، بھائی بھائی بنا دیا. اب آخر میں ایک عظیم ہستی رہ گئی، جناب سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. ان کو کسی کا بھائی نہیں بنایا. ان کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے. جب آنسو بہے، ہمیں پیارے علی کرم وجہ خیر ہے، آنسو بہ رہے ہیں. عرض کیا میرے کریم آقا علیہ السلام، آپ نے سب کو کسی نہ کسی کا بھائی بنایا، مجھے نہیں بنایا. وہ علی تو میرے بھائی ہو، انت اخی فی الدنیا والآخرہ. علی کرم الوجہ تو دنیا بھی میرا بھائی، آخرت میرا بھائی ہے. پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے تھے؟ بیمار پرسی فرماتے تھے، محبت پیدا ہو گئی. جنازے میں جاتے تو محبت پیدا ہو گئی. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام غلام کی دعوت قبول فرماتے تھے. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خدام کی خدمت کے لیے بیمار پرسی گھر چلے جاتے. اللہ پاک آپ کو مجھے اپنے پیارے آقا اور مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی حسین، نورانی، مقدس، پاک، طیب، طاہر، مطہر زندگی مبارکہ سے جو آپ کی ذات پاک سے نور کی ریفلیکشنز ہو رہی ہیں اور قلوب کو منور کر رہی ہیں، ہمیں اس سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آخر میں شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے مجھے اپنی زیارت کے بلایا ہے، میں آپ کا تہ دل سے شکر گزار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر آج آپ نے ماشاءاللہ 7 سال کے بعد یہ تقریب جو ہے وہ دوبارہ آپ نے ماشاءاللہ اس میں آپ نے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس میں شرف عطا فرمایا ہے، تو کیسا فیل کر رہے ہیں کہ آج ماشاءاللہ جو یہ تقریب ہوئی ہے اس کے بارے میں کچھ تھوڑا سا ہمیں فرمائیں. جی، ہماری اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت دی ہے کہ ہم 7 سال کے بعد اس ٹریڈیشن کو پھر دوبارہ سے ریوائیو کر سکیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس کا ایک جو لیسن ہم لوگوں کے لیے دوسرے امپلائیز اور پروفیسروں کو اور اسٹوڈنٹس کو دے سکتے ہیں، وہ ہم اس طریقے سے اس کو پھیلائیں. اور ماشاءاللہ ہم نے ایک بہت ہی ایسے جو معلم بھی ہیں اور مقرر بھی ہیں ان کو بلایا ہے جنہوں نے ان آسپیکٹس پر روشنی ڈالی ہے جو کہ آج کی دنیا میں اور آج کل کے حالات میں ہمارے لوگوں کو سمجھنے کی جس کی ضرورت ہے. پیس کی ضرورت ہے، یعنی کس طریقے سے ہم امن امان سے رہ سکتے ہیں، کس طریقے سے ہم ایک دوسرے کو برداشت کر سکتے ہیں، کیسے ہم ٹائم کی پابندی کر سکتے ہیں، کس طرح ایک دوسرے کے حق کی ہم تلفی نہ کریں، وہ میسج اس میں آتا ہے، اور کس طریقے سے ایک دوسرے کے لیے ہم کچھ کر سکیں. تمام وہ جو پیغام جن سے کہ آج کی دنیا کوئی اپنی لائف کو ایک نئے انداز میں لے کے آگے چل سکتی ہے، وہ تمام پیغام ہم نے اس محفل میں ان کو نہ صرف سیکھا ہے بلکہ پھیلایا بھی ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ اس طرح کی محافل جو ہے ہم آئندہ بھی جب منعقد کریں گے تو اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے وہ آسپیکٹس جن سے کہ اس دنیا نے، اس انسانیت نے فائدہ اٹھایا، ان کو مزید اجاگر کریں گے، اور اس طرح ایک پیار، محبت، پیس
टॉलरेंस का जो पैगाम है उसको आगे लेके चलेंगे। जी माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा लगा आपकी गुफ्तगू को सुन के, और इंशाल्लाह ताला हम ये ख्वाहिश करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो आपको ये तौफ़ीक अता फरमाई है कि आपने माशाल्लाह इस खूबसूरत तकरीब का जो इनेकाद किया है, अल्लाह तबारक व तआला आपको ये इनेकाद जो है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेने की और मज़ीद तौफ़ीक अता फरमाए। और एक सवाल और, क़िबला अल्लामा मुनीर यूसुफ़ी दामत बरकातुहुल आलिया को आपने जो माशाल्लाह ये मौका दिया है, इतने जो दोस्त हैं इनको पैगाम देने का, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी मेरा ख़्याल है कि हमारी खुशकिस्मती है कि मौलाना साहब एक पढ़े लिखे इंसान हैं और यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे यहाँ के फ़ारिग़ तहसील हैं, तो उनको इस यूनिवर्सिटी के माहौल का भी पता है और उनको ये भी पता है कि किस तरीके से हमने क्या पैगाम देना है। तो ये हमारे लिए बड़ी एक खुशाइंद बात है कि उन्होंने जो पैगाम अपने यहाँ लोगों तक पहुँचाया है उसकी इस वक्त बहुत ज़रूरत थी, और ये जो हमारी सोसाइटी डेवलप हो रही है उसमें उसका एक बहुत अहम रोल था। तो मैं समझता हूँ कि हमारी सिलेक्शन बहुत अच्छी थी और उनको हमने जिस टॉपिक पर बुलाया है उन्होंने उसके साथ बहुत अच्छा इंसाफ भी किया है और अपना वो जो मैसेज है उसको बड़ा क्लियर अल्फाज में आगे तक लेके आए हैं। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के उन पहलुओं को ऐसे उजागर किया है जिससे कि वो मैसेज जो है बहुत अच्छे तरीके से लोगों तक पहुँचे। सुभान अल्लाह जी, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की बारगाह में हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें मज़ीद इस पैगामात को दूसरों तक शाया करने में, नशर करने में और ऐसी महाफिल करवाने की तौफ़ीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।